اپنے سرمائے کو خرچ کر کے، اپنے مال کو خرچ کر کے، اپنی نیندوں کو قربان کر کے آج یہ دستار بندی کے سلسلے میں اس جلسے کا اہتمام کیا، جلسے کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے اور آپ سب کے تمام جائز مقاصد کو پورا قبول فرمائے۔ آج ماشاءاللہ مدرسہ فیض غریب نواز سے ماشاءاللہ آج یہ حفاظ کرام آج کے اس پروگرام سے ان حفاظ کرام نے پوری دنیا انسانیت کو ایک میسج دے دیا، پوری دنیا انسانیت کو ایک پیغام دیا۔ یا آج جو لوگ قرآن میں تحریف کرنے کی بات کرتے ہیں، آج جو لوگ قرآن میں رد و بدل کرنے کی بات کرتے ہیں، آج جو لوگ قرآن کو گنڈوں کی کتاب کہتے ہیں، آج جو لوگ قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن دہشت گردی کا پیغام دیتا ہے، قرآن انسان کو سخت بناتا ہے، آج جو قرآن کی عظمت پر بھونکتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اے قرآن کے خلاف بھونکنے والوں، اے قرآن کی عظمت پر بھونکنے والوں، اے قرآن کی عظمت تاب کہنے والوں، اے قرآن پاک میں تحریف کرنے کی بات کرنے والوں، اے قرآن کو مٹانے کی بات کرنے والوں، اے قرآن کو دریا میں ڈالنے کی بات کرنے والوں، یاد رکھنا تم مٹ جاؤ گے۔ قرآن کی مخالفت کرتے کرتے تم خود تو مٹ سکتے ہو، تمہارے نام مٹ جائیں گے، تمہارے نشان مٹ جائیں گے، تمہاری اولاد مٹ جائے گی، تمہارا خاندان تباہ ہو جائے گا، تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، مگر قرآن نہ مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے اور نہ صبح و قیامت تک مٹے گا۔ اس لیے کہ جب تک ہم حفاظ کرام ان مدارس اسلامیہ سے پیدا ہوتے رہیں گے، جب تک ہم حفاظ کرام زندہ رہیں گے، قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کو یہ تلیا اب کیسے مٹائے گی؟ سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا قرآن بھائی ان حفاظ کرام کی بڑی قربانیاں رہی ہے اسلام کے لیے۔ آج جو پرچم اسلام لہرا رہا ہے، آج جو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، ان علماء کرام کی قربانیوں کی دین ہے۔ بس زیادہ لمبی چوڑی کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا، بس ایک دو بات کہہ کے گفتگو ختم۔ ان حفاظ کرام کا کیا مقام ہے، کیا قربانیاں ہیں ان کی؟ حضرات ان حفاظ کرام کی اب قربانیاں دیکھیے۔ ملک ایران میں کئی سال پہلے قرآن کے خلاف ایک آواز اٹھی اور مقدمہ کورٹ میں چلا۔ مقدمہ کیا تھا کہ قرآن یہ انسان کو سخت بناتا ہے، قرآن یہ انسان کو آپس مقدمہ چلا کہ قرآن کو مٹا دیا جائے، قرآن میں تحریف کر دی جائے، قرآن میں رد و بدل کر دیا جائے۔ حضرات جب قرآن کے خلاف آواز اٹھ رہی تھی تو وقت کے بڑے بڑے دھرندر خاموش تھے، وقت کے بڑے بڑے لیڈر خاموش تھے، وقت کے بڑے بڑے نیتا خاموش تھے، وقت کے بڑے بڑے زمیندار خاموش تھے۔ اگر قرآن کی حفاظت میں، اگر قرآن کے لیے کسی نے آواز اٹھائی تھی تو کسی اور نے نہیں بلکہ 17 سال کے حافظ قرآن نے آواز اٹھائی۔ 17 سال کے حافظ قرآن نے آواز اٹھائی اور حافظ قرآن نے کہا، کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر کے کیا کہا؟ وکیلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا چاہتے ہو؟ قرآن کو مٹا دو؟ کیا چاہتے ہو قرآن میں تحریف کر دی جائے؟ کیا چاہتے ہو قرآن میں رد و بدل کر دیا جائے؟ کیا چاہتے ہو کہ قرآن کی آیات کو قرآن سے نکال دیا جائے؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ تو اس وقت وکیلوں نے کہا تھا، ہاں ہم یہی چاہتے ہیں کہ قرآن کو مٹا دیا جائے، ہم یہی چاہتے ہیں کہ قرآن میں رد و بدل کر دیا جائے۔ یہ جملے کسی اور کے نہیں، یہ وہاں وکیلوں کے
جملے تھے، مگر قربان جاؤں میں اس حافظ قرآن پر کہ حافظ قرآن نے کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اے جج صاحب تم یہ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن تو مٹا سکتے ہو، تم قرآن کو دریا میں تو ڈال سکتے ہو، تم قرآن کو دریا میں ڈال سکتے ہو، تم یہ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن تو مٹا سکتے ہو، مگر جب تک مجھ جیسے حافظ زندہ رہیں گے قرآن کو نہیں مٹا سکتے، مجھ جیسے حفاظ کرام زندہ رہیں گے قرآن کو نہیں مٹا سکتے، مولانا دانش جب تک زندہ رہیں گے ان کے سینے سے تم قرآن کو نہیں نکال سکتے، ارے تم خود تو مٹ جاؤ گے مگر قرآن نہیں مٹا سکتے، اس جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔